कल वाला सबक साथियों को समझ में आया था। जी हाँ सर। जी हजरत। तो कल वाले सबक के अंदर जी कल का जो सबक था उसके अंदर हमने फायदा उला पढ़ा और फायदा सानिया पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ से इंशाल्लाह हम फायदा सानिया से आगाज करेंगे। तो कल वाला जो सबक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमजा और अलिफ के अंदर क्या फर्क है। एक बात हमने ये पढ़ी थी। दूसरी बात इसमें हमने ये पढ़ी कि हुरूफ इल्लत शकील होते हैं। हुरूफ इल्लत क्या होते हैं? इनमें शिकिल होता है। तो शिकिल की वजह से कभी इसमें इसको जो है बदल दे देते हैं, कभी इसको साकिन कर देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। और शिकिल से मुराद हमने ये बताई थी कि भाई शकील होने से मुराद ये है कि ज़बान पर उसका पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो, दुश्वार हो, उसकी अदायगी ज़बान पर मुश्किल हो। इसलिए इसको हम शकील कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सबक की तरफ। फायदा सानिया। अजीज तुलबा का तवज्जो फरमाएं। अब हमने फायदा सानिया पढ़ना है। कल भी हमने पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ते हैं। फायदा सानिया के अंदर ये लिखा है कि हुरूफ इल्लत जब साकिन हो और उससे पहले हरफ की इल्लत, उससे पहले हरफ की हरकत उसके मुआफिक हो तो उसको मद्दा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मद्दा के। उसको मद्दा कहते हैं कि हरफ की हरकत क्या हो, मुआफिक हो। देखें, अगर वाओ, हुरूफ मद्दा तीन है, वाओ अलिफ और या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन, वाव अलिफ या। वाओ अलिफ और या। या। लेकिन वाओ, देखें कौन सा वाओ हो। देखें, वाओ साकिन होना चाहिए, या भी साकिन होनी चाहिए, अलिफ भी साकिन होना चाहिए। अगर कोई मुतहरिक आ जाए, वाओ अलिफ या अगर मुतहरिक हो तो वो मद्दा नहीं कहलाएगा। वो क्या मद्दा नहीं नहीं कहलाएगा। कहलाएगा। मद्दे के लिए शर्त यह है कि वो वाव या साकिन हो। वाव या क्या हो? साकिन हो। साकिन हो। और उससे पहले वाले हरफ की हरकत उसके मुआफिक हो। पहले वाले हरफ की हरकत क्या हो? उससे उसके मुआफिक हो। मुआफिक हो। मुआफिक होने से क्या मुराद? यानी वाव से पहले वाला जो हरफ हो उस पे पेश हो। जम्मो। मतलब या से पहले वाला हरफ जो हो उस पे जेर हो। कसरा। ठीक है, कसरा हो, जेर हो। और अलिफ से पहले वाला जो भी हरफ होता है वो मफ्तू ही होता है, उस पे जबर ही होती है, लिहाजा उसका इसलिए तज़किरा नहीं किया यहाँ पे। तो देखें, तारीफ देखें। तो फायदा सानिया। जी साथी, कोशिश करें टाइम पे आने की कोशिश करें। ठीक है जी। फायदा सानिया, हुरूफ इल्लत जब साकिन हो और उससे पहले हरफ की हरकत उसके मुआफिक हो तो उसको मद्दा, तो मद्दा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मद्दा कहलाता है। जैसे देखें, यकूल, यबी। अब देखो, वाव और या ये यहाँ पे क्या है? हुरूफ मद्दा है, क्योंकि वाव भी साकिन है और या भी साकिन है। और वाव साकिन से जो पहले वाला हरफ है उसकी हरकत वाव मद्दा के मुआफिक है, यानी उसको पेश है। ठीक है, और या साकिन है और उससे पहले वाले हरफ पर जेर है, तो ये हरकत क्या होगी? मुआफिक होगी। ठीक है, अगर वाव साकिन हो और या साकिन हो, लेकिन वाव से पहले जम्मा न हो, पेश न हो,
اور یا سے پہلے والے حرف پر زیر نہ ہو تو وہ مدہ نہیں کہلائے گا، وہ مدہ نہیں کہلائے گا، کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یقول، یبیو، یقول میں واو ساکن تھا، اس سے پہلے والے حرف پر پیش اور ضمہ تھا، لہذا یہ واو کیا کہلائے گا؟ مدہ کہلائے گا۔ یبیو یا ساکن ہے، یبیو میں یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جو با ہے اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے، لہذا یہ یا جو ہے یا مدہ کہلائے گی۔ آگے چلتے ہیں، اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو، دیکھیں حرکت یا تو موافق ہوگی یا مخالف ہوگی۔ اگر حرکت موافق نہیں ہے، یا واو بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے، لیکن پہلے والے حرف کی حرکت موافق نہیں ہے، تو وہ حرف لین کہلائے گا۔ وہ اس کو کیا کہیں گے؟ حروف لین، لین۔ حروف لین۔ اب دیکھیں قول، بیعن، دیکھو قول اور بیعن میں واو بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے، لیکن واو سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے حروف لین۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حروف لین۔ حروف لین۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا، قولن کی جگہ پہ کولن ہوتا، جہاں بیعن کی جگہ پہ بیعن ہوتا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدہ کہتے۔ لیکن یہاں پر واو ساکن تو ہے، یا ساکن تو ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کی حرکت موافق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو ہم حروف لین کہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی سر۔ جی، اگر واو ساکن اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، زیر ہو تو اس کو ہم مدہ کہیں گے۔ اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم حرف لین کہیں گے۔ اور اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کو ہم حروف لین کہیں گے، ٹھیک ہے، جیسے قول اور بیع۔ یہاں تک سبق سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ جی بھائی محمد جلیل صاحب، جی ماشاء اللہ جی۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور جب حرف علت کلمہ کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین، ٹھیک ہے، جیسے وعد اور یسر، وعد اور یسر، یہاں پہ یہ مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو حرف علت کہیں گے، مدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ حروف جو ہے نا مدہ کی تعریف اس پہ صادق آ رہی ہے، نہ حروف لین کی صادق آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ واو اور یا متحرک ہے، ساکن نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں سے نیچے جی بھائی، اب یہاں سے مدہ کہنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ مدہ کو مدہ کیوں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں، یعنی جو مد ہے نا، مد اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، کسی لفظ کو کھینچ کے پڑھنا، دراز کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ حروف حرکت، یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اوپر یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو واو اور یا جو ہوتا ہے یہ حرکات سے پیدا ہوتے ہیں، حرکات کو کھینچنے سے، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے، ضمہ جو حرکت ہے، حرکت ضمہ جو ہے اس کو کھینچنے سے واو پیدا ہوتا ہے، اور یا اور جو ہے نا کسرے کو کھینچنے سے، زیر کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مدہ کہنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ جی سر یار۔ مدہ کا مطلب ہے کھینچنا، اور یہ حروف بھی حرکت کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا ان کو مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ صحیح، دو سوال تھے، یہ کر سکتا ہوں؟ جی سوال کریں۔ جی سر جی، اگر
वाव अगर खींचने से पैदा होता है, इसको इनके पेज को जमा खींचने से, तो इससे पहले पेज का होना लाजमी क्यों है? देखिए ना, जब पेश इसलिए लाजिम है क्योंकि पेश वाली सूरत में ये वाव पैदा होगा। अलिफ वाली सूरत में, अगर जबर वाली सूरत हो, ठीक है, या कसरे वाली सूरत हो, तो उसमें वाव पैदा नहीं होगा। ये जी ये सर जी। ग्रामर है, ग्रामर ग्रामर ये कायद कवायद हैं, उसके मुताबिक चलेंगे ना। जैसे सरफियों ने कवायद बनाए हैं, जिस तरह जो है ना तजवीद के कवायद हैं, उसी के मुताबिक है ये चीज। इसके खिलाफ नहीं हो सकता ये, ठीक है। जी सर। तो देखिए, हमने हुरूफ मद्दा पढ़ा, हुरूफ लीन पढ़ा, फिर हुरूफ मद्दा की वजह पढ़ी कि हुरूफ मद्दा को मद्दा क्यों कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ से जो है ना ये हुरूफ लीन की वजह पढ़ रहे हैं कि हुरूफ लीन को लीन क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं लीन इसलिए कहते हैं कि लीनुन के माना नरमी के हैं। लीनुन की माना क्या है? नरमी है, नरमी के हैं। और ये हरूफ सुकून की हालत में नरमी से अदा हो जाते हैं, सुकून की हालत में नरमी से अदा हो जाते हैं। कौलुन, बईउन, ठीक है, क्योंकि इनमें सिकिल कम होता है। जो हरकत जो होती है ना जबर वाली, उसमें सिकिल कम होता है, इस वजह से जो है ना ये नरमी से अदा हो जाते हैं। तो लीनुन लुग़वी माना को देख के बताया गया भाई, इसकी लुग़वी माना क्या है? नरमी माना इसका क्या है? नरमी, नरमी, ठीक है। लीन का माना होता है नरमी। कौलुन लय्यिना, ठीक है ना? नरम गुफ्तगू। तो जी लीन की ये लुग़वी तारीफ की वजह से इनको जो जी है ना सर। लीन कहा जाता है। जी आगे है तीसरा फायदा, फायदा सालिसा। अब तीसरा फायदा क्या है? हर्फ इल्लत और हमजा और एक जिन्स के दो हरफ आ जाने से अल्फाज में सिकिल आ जाता है। उसके दूर करने के वास्ते चंद कायदे मुकर्रर हैं। चंद कायदे क्या हैं? मुकर्रर मुकर्रर हैं, है। ठीक है। जी सर जी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हरूफ इल्लत, हमजा और दो हरफ एक जिन्स, यानी देखें, यानी हरूफ इल्लत कौन से हफ्त अक़साम में कौन से अब्वाब हैं जिनमें हरूफ इल्लत आता है? यानी लफीफ में, लफीफ की जो 5 अक़साम हैं, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ जो भी है, इनके अंदर क्या होता है? हरूफ इल्लत पाया जाता है। और हमजा महमूज के अंदर पाया जाता है, और एक जिन्स के दो हरफ मुजाफ में पाए जाते हैं। तो ये जितने भी अबवाब हैं, हफ्त अक़साम जो है, सही और मिसाल के अलावा, इनके और नहीं, सही के अलावा इन चीज़ों के अंदर जो है ना शिकिल होता है, क्योंकि यहाँ तो इसमें हरूफ इल्लत पाया जाता है, या हमजा पाया जाता है, या दो हरफ एक जिन्स के पाए जाते हैं, लिहाजा इनमें शिकिल होता है। तो इस शिकिल को दूर करने के लिए चंद कवायद को वज़ा किया गया है, चंद कवायद को वज़ा किया गया है। क्योंकि शिकिल किससे दूर होता है भाई? हरूफ इल्लत के अंदर जो शिकिल आता है, उसको कैसे दूर करेंगे? या तो अलिफ तब्दील वाव करेंगे को अलिफ उसमें। से बदल देंगे, या उसको साकिन कर देंगे, ठीक है ना। ये ऊपर हमने जी पढ़ा सर। था कल वाले सबक के अंदर कि भाई शिकिल को दूर करने के लिए कभी अलिफ से इसको वाव को हरूफ इल्लत को बदल देते हैं, कभी या से बदल देते हैं, कभी जो है उसको साकिन कर देते हैं। जी सर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जी आज सर। हमारा सबक है। आगे हम नहीं चलते, साथियों को जो ना याद करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, लिहाजा यहाँ तक हमारा सबक है कि भाई आज के सबक में हमने जो है ना चंद बातें पढ़ी। एक मद्दा पढ़ा कि हरूफ मद्दा किसको कहते हैं, ठीक है, कि वाव या साकिन हो,
اور اس سے پہلے واو سے پہلے کیا پہلے والے حرف پر ضمہ ہو اور یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف مدہ کہیں گے، حروف مدہ کہیں گے۔ کل میں نے ان کا مجموعہ بتایا تھا، اس کے دو مجموعے ہیں، نمبر 1 اوتینا اور نمبر 2 تور سینا۔ ان دونوں میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی واو مدہ بھی پایا جاتا ہے، یا مدہ بھی پایا جاتا ہے، اور الف مدہ ہی پایا جاتا ہے۔ ان تینوں کی ایک مثال میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ مثلا تور سینا تو واو ساکن تو اس سے پہلے والے حرف پر پیش تھا، تو یہ پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ سی سی اب دیکھو یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف یعنی سین پر کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے، تو یہ یا مدہ کہلائے گی۔ نا نون دیکھو الف کیا ہے؟ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ اور حروف مدہ کی وجہ پڑی کہ حروف مدہ کو مدہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی مدہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی لغوی معنی کو دیکھ کے اس کو مدہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو کھینچنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف بھی جو ہے نا یہ ان حرکات کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضمہ کو کھینچنے سے واو پیدا ہوتا ہے، یا کو کھینچنے سے زیر کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبق ہم نے پڑھا حروف لین کے بارے میں کہ حروف لین اس کو کہتے ہیں کہ واو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، جیسے قول اور بیعن۔ اور اس کی وجہ پڑی، اس کی لغوی معنی ہے کہ بھئی نرمی سے ادا ہوتے ہیں یہ، اس لیے جو ہے نا ان کو حروف لین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ اور تیسرا فائدہ اس کے بارے میں یہ پڑھا کہ بھائی حروف علت حمزہ اور دو حرف جب ایک جنس کے جمع ہو جاتے ہیں کسی لفظ میں، کسی صیغے کے اندر، تو ان میں سکل آ جاتا ہے، اور سکل کو دور کرنے کے لیے چند قواعد وضع کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آگے جو ہے نا ہم تھوڑی مشق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ ابھی ایک سوال ہے کہ جو نا موافق نہ ہونے کا مقصد ہے کہ یعنی کہ جیسے واؤ ہے تو پیش کے علاوہ دیکھیں، جو دو ہیں وہ موافق نہ ہوں گے، جی جی جی، وہ موافق نہیں ہوں گے، کیونکہ یعنی کہ دیکھیں زیر آ جائے وہ بھی۔ واؤ اور جی جی واؤ جو پیدا ہوتا ہے ضمہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا اس کے موافق ہو گیا، اس لیے اس کو اخت ضمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یا جو ہے اس کی موافق حرکت جو ہے نا زیر ہے، اس لیے اس کو اخت کسرہ کہا جا گیا ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں ان حرکات کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ موافق حرکتیں ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو، مثلا واو ساکن تھا اس سے پہلے زبر آ گئی، واو ساکن تھا اس سے پہلے زیر آ گئی، تو اس کو ہم موافق حرکت نہیں کہیں گے، نہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی اور ساتھی کوئی سوال ہو؟ جی چند طلباء ہیں عزیز طلباء، کچھ ساتھی ہیں جو ناغہ کر رہے ہیں، تو ناغہ نہ کیا کریں سبق کو، جو ہے ابھی جو ہے نا ابھی دوسرا سبق ہم نے پڑھا ہے ہفتہ شام کا، پہلے تو اجرائی چل رہا تھا، لیکن کل اور آج ہم نے دوسرا سبق پڑھا ہے، تو کوشش کریں تمام اسباق کو صحیح طرح غور و فکر سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ فائدہ ہو۔ کلاس میں اگر کسی کو کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آئے نا، اور شرما شرمی میں وہ جو ہے نا سوال بھی نہیں پوچھتا کہ استاد جی یہ کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ پوچھتا نہیں ہے، تو لیکن کلاس کے اندر وہ موجود رہتا ہے، تو کلاس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہ ایک دن وہ سبق اس کو ازبر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے، کلاس میں موجود ہونے کی وجہ سے۔ طلباء کی اپنی برکت ہوتی ہے، اساتذہ کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ماحول کی اپنی برکتیں ہوتی ہے، تو کوشش کریں کلاس میں رہیں اور ناغہ نہ کریں۔ اور جو ساتھی ناغہ کر رہے ہیں تو امیر صاحب سے گزارش ہے کہ ان ساتھیوں سے پرسنل رابطہ کرے اور ان سے جو ہے نا وجہ تلاش کرے، ان سے پوچھے کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہے، سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اور مسئلہ ہے، تاکہ جو ہے نا مسئول حضرات جو ہیں، بڑے اساتذہ جو ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جی سر، ایسے جی نکل سر جی جائیں میں گے نے اور
کبھی شرکت کریں گے کبھی نہیں کریں گے، تو اس سے جو ہے نا اساتذہ کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ بھائی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ اگر ایمرجنسی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی جو ہے زیادہ ایمرجنسی بن گئی ہے، تو مسئول حضرات جو ہیں ان کو آپ میسج کر دیں، امیر صاحب کو بتا دیں، تاکہ وہ مسئول حضرات تک وہ بات پہنچا دے کہ استاد جی اس کی کوئی مجبوری ہے، یہ چھٹی کرنا چاہتے ہیں۔ اب کئی ساتھی ہیں، اب نام لینا میں جو نا مناسب نہیں سمجھتا کہ نام لوں کہ فلاں فلاں بندے نہیں آ رہے، لیکن وہ یاد ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیوں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، میں نے ایک ساتھی سے پوچھا تھا، اگر ہیں تو بتا دوں۔ اب جی اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ مسئول حضرات جی تک وہ سر، بات پہنچا دیں، امیر صاحب تک بات پہنچا دیں کہ یہ جو نا یہ کیوں نہیں آ رہے۔ جہاں استاد جی آپ سے پوچھے کہ بھائی فلاں بندہ کیوں نہیں آ رہا، تو پھر آپ بتا دیں کہ استاد جی اس کی یہ مجبوری ہے اس لیے نہیں آ رہا۔ کوئی ایسی بات ہے کلاس کی متعلق تو آپ بتائیں کہ وہ بندہ کیوں نہیں آ رہا۔ اگر اس کی کوئی جو نا ذاتی کوئی مجبوری تھی تو وہ جو نا آپ مسئول ٹھیک ہے سر، حضرات کو بتا دو۔ ٹھیک ہے سر جی، وہ عطاء الرحمان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اچھا کی وجہ سے 20 تاریخ کے بعد آ کے امتحان دے کر کے میں انشاءاللہ دوبارہ سے شریک ہو جاؤں گا، اور پیچھے سے بھی دہرائی کروں گا، استاد صاحب پڑھاتے رہیں گے، میں پیچھے سے دہرائی کروں گا۔ جی 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 ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ ایسے رابطے رہیں، رابطے میں رہیں، ساتھیوں کو کسی نہ کسی ساتھی کو بتا دیں کہ استاد جی یہ مجبوری ہے میری،